सिंध कम से कम 2 हिस्सों में और फिर बलूचिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो। और वो पंजाब जो अंग्रेजों का गुलाम था और गुलाम इब्ने गुलाम था और उसके अलावा अंग्रेजों के जूते चाटा करते थे, और वो पंजाब के जिसने क़याम पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मुखालफत की थी कि आप लोग पतलूने और धोतियां छोड़कर भागने की बड़े माहिर, करवा दे जनूबी पंजाब का ऐलान, कह दो पंजाब असेंबली से कि वो 2/3 अक्सरियत से जनूबी पंजाब के सूबे का ऐलान करके दिखाए, फिर आगे बात करेंगे। तेरे बड़ों में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि इस तरह कर सको। एक हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम की आड़ में NFC को खत्म करना है, बलूचिस्तान और सिंध के हिस्से को कम करना है, 18वीं आईनी तरमीम के तहत सूबों को जो खुद मुख्तारी मिली है या जो अख्तियारात मिले हैं वो कम करने हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका मुकम्मल कंट्रोल वफाक के हवाले करना है। पाकिस्तान को तो आप खुद ही तोड़ रहे हैं, तोड़ दो। पाकिस्तान वैसे भी एक कहाँ है, बिजली नहीं है, अरबों रुपए खर्च होते हैं, इंटरनेट नहीं है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं, कानून का नाम नहीं है, आइन पर अमल दरामद नहीं है, पार्लियामान होते हुए भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है लेकिन पता नहीं कहाँ है, तो फिर भी ये मुल्क चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज NB न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें और इसको मुकम्मल देखने की कोशिश ज़रूर किया करें। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप उससे उसी नंबर पर, इसी व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी आपके इलाके में खबर जनरेट होती है तो वो खबर और उसके फुटेज के साथ आप मुझे अरसाल कर सकते हैं और आप भी इस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। पाकिस्तान को तकसीम करने का असल में मंसूबा था किसका और कौन चाहता था कि पाकिस्तान सिर्फ सिंध और पंजाब तक महदूद रहे, या फ्री बलूचिस्तान का मंसूबा बलोचों का है या फिर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का इससे कोई ताल्लुक बनता है। 27वीं तरमीम पाकिस्तान की बका के लिए किस हद तक खतरनाक हो सकती है। बलूचिस्तान हुकूमत की नाकामी और नाअहली के चंद ऐसे सबूत सामने आए हैं कि आपको भी सरफराज बुगटी की नाअहली पर तरस आएगा। BYC ने वफाकी दारुल हुकूमत समेत 2 सूबों में जारी धरनों से मुतल्लिक अहम डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है और उसमें अहम हकायक बयान कर दिए हैं। दूसरी तरफ बलोच पीपल्स कांग्रेस ने अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम इंसानी हकूक के इदारों को बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक हंगामी बुनियादों पर एक अहम तरीन अपील सबमिट की है या अरसाल कर दी है। इसकी तफसीलात क्या हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर पाकिस्तान को तोड़ना कौन चाहता है, किसकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान 32 जो है वो हिस्सों में तकसीम हो या फिर सिंध कम से कम 2 हिस्सों में और फिर बलूचिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो। ये एक बहुत बड़ी और भयानक साजिश है, लेकिन जो शख्स ये साजिश कर रहा है या जिनके ईमा पर यह साजिश की जा रही है उसके हवाले से आपका जानना बहुत जरूरी है। पंजाब की एक बासर शख्सियत और दुनिया मीडिया ग्रुप के मालिक मियां आमिर महमूद आजकल पाकिस्तान को 32 हिस्सों में तकसीम करने की मुहिम पर लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि मुल्क की बढ़ती हुई आबादी का बोझ 4 सूबे नहीं उठा सकते। शायद ये मेरे ख्याल में तारीख से या पाकिस्तान अपना बलूचिस्तान की तारीख से, सिंध की तारीख से, खैबर पख्तूनख्वा की तारीख से नावाकिफ हैं, इसलिए इस तरह की ऊटपटांग बातें कर रहे हैं। वो सिर्फ पंजाब की तारीख को जानते हैं और वो पंजाब जो अंग्रेजों का गुलाम था और गुलाम इब्ने गुलाम था और उसके अलावा अंग्रेजों के जूते चाटा करते थे, और वो पंजाब के जिसने क़याम पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मुखालफत की थी। इनकी ये भी ख्वाहिश है कि इन्हें तो पाकिस्तान के हर डिवीजन को सूबा बना दिया जाना चाहिए। ये भी अगर ये भी नहीं हो सकता तो सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। अल पंजाबी व लाहौरी मियां आमिर महमूद ने इस हवाले से एक वर्किंग पेपर भी तैयार कर लिया जिस पर संजीदगी से गौर चल रहा है। उस वर्किंग पेपर के हवाले से मैंने पिछले एक व्लॉग में आपको तमाम तफसीलात से आगाह किया था। उनकी ख्वाहिश है कि सिंध को कम से कम 2 हिस्सों यानी एक शहरी सिंध और एक देही सिंध में तकसीम किया जाए, और अगर कोशिश की जाए तो कम से कम इसके 7 हिस्से सिंध के किए जाएं। उनमें कराची अलग सूबा हो, हैदराबाद, शहीद बेनजीराबाद, भंबोर, सखर, मीरपुर खास और लाड़काना अलग अलग सूबे बनाए जाएं। उन मौसूफ की ये भी ख्वाहिश है
کہ بلوچستان کو 7 حصوں میں تقسیم کرنا لازمی ہے، جن میں نصیرآباد، سبی، زوب، کلات، مکران، کوئٹہ، لورا لائی شامل ہے۔ جناب عامر محمود صاحب ہیں کون؟ یہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ پاکستانی ماہر تعلیم کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ وہ 2001 سے 2009 تک 2 بار لاہور کے ضلع ناظم رہے ہیں۔ وہ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے چیئرمین اور محمد علی جناح یونیورسٹی کے چانسلر ہیں۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ اور چیئرمین پنجاب گروپ آف کالجز بھی رہے ہیں۔ فروری 2012 میں ان کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302 کے تحت قتل کا مقدمہ بھی درج ہوا تھا، لیکن انہوں نے میڈیا کارڈ کھیلا اور کیس ختم ہو گیا۔ وہ اتنے بااثر ہیں کہ ان کے صاحبزادے میاں حمزہ عامر کے دعوت ولیمہ میں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل میجر میجر جنرل آصف غفور، وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ، وزیر ریلوے شیخ رشید، گورنر، وزیر اعلیٰ، وزیر صحت پنجاب، چیئرمین بحریہ ٹاؤن ملک ریاض علیم خان، جسٹس قاسم خان، جسٹس امیر بھٹی، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے شرکت کی تھی۔ بنیادی طور پر یہ بتانے کا مقصد میرا صرف اتنا تھا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو کانسپائریسی ہو رہی ہے سندھ اور بلوچستان کے خلاف، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ اگر یہ صاحب 2 مرتبہ ناظم رہے ہیں تو پھر انہیں پتا ہونا چاہیے کہ جنرل پرویز مشرف نے 2001 میں ملک کو ایک بااختیار ذیلی حکومت کا نظام دیا تھا اور ملک میں 2009 تک نافذ رہا، اور جنرل پرویز مشرف کا یہ جو نظام تھا اس میں بلدیاتی اداروں کو انتہائی بااختیار بنا دیا گیا تھا۔ اس کی آئین سازی ہوئی تھی، اپنا آئین میں ترامیم کر کے اس کو آئینی پروٹیکشن تک فراہم کر دیا گیا تھا، اور ضلعی حکومتوں میں حکومتوں کی یعنی صوبائی حکومتوں کی اور پھر جو منتخب نمائندے ہیں ان کے مداخلت کو کم کر دیا گیا تھا، تاکہ اس کو اختیارات کی نچلی سطح پر تقسیم بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل اسی طرح کا ایک پلان جنرل ایوب خان نے دیا تھا، اسی طرح کا پھر ایک پلان جنرل ضیاء الحق نے دیا تھا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے مل کر برسر اقتدار آنے کے بعد انہوں نے جنرل پرویز مشرف کا جو بلدیاتی نظام تھا اس کو ختم کرتے ہوئے جنرل ضیاء کا جو بلدیاتی نظام تھا اس کو انہوں نے جو ہے وہ کر دیا، نافذ کر دیا۔ اب جو جناب موصوف عامر محمود صاحب ہیں، گزشتہ روز انہوں نے ایک سیمینار سے خطاب کیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں صوبے آبادی یا رقبے کے لحاظ سے نہیں بنائے گئے، کراچی کو صوبہ بنایا جائے تو حالات بہتر ہو جائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں نصیرآباد، سبی، زوب، کلات، مکران، کوئٹہ کو صوبہ بنایا جا سکتا ہے، بہاولپور، ڈی جی خان اور ملتان کو بھی الگ صوبہ بننا چاہیے۔ جناب عامر محمود صاحب، آپ پنجاب سے ہیں، آپ پنجابی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے سندھ کی تاریخ کا، آپ کو پتہ نہیں ہے بلوچستان کی تاریخ کا، بلوچستان کو تو چھوڑو، آپ کو تو کلات کی تاریخ کا بھی پتہ نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ایک میڈیا گروپ کے مالک ہیں، تو اس لیے آپ یہ اونٹ پٹانگ قسم کی سازش کر رہے ہیں۔ یہ انٹرنیشنل کانسپائریسی ہے، یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی کانسپائریسی ہے۔ ایک وقت تھا جب ایک نقشہ انٹرنیشنلی جاری ہوا تھا، اس میں پاکستان کے جو تھے 3 حصے کر دیے گئے تھے، سندھ اور پنجاب پاکستان تھا، بلوچستان فری بلوچستان تھا۔ یہ نقشے اس وقت آپ کی اسکرین پر ہوں گے، اور پھر خیبر پختونخوا کو کابل یعنی افغانستان کا حصہ دکھایا گیا تھا، اور آج آپ وہی کرنے جا رہے ہیں، اور حکومت اور ریاست آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ آپ بہت طاقتور ہیں۔ لیکن بخدا جس دن سندھی اور بلوچ اٹھ کھڑے ہوئے اس دن مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ پتلونے اور دھوتیاں چھوڑ کر بھاگنے کی بڑے ماہر، تیرے باپ میں بھی اتنی ہمت ہے نا، تو پہلے پنجاب میں جنوبی پنجاب کا جو ہے وہ اعلان کر کے دکھا، کروا دے جنوبی پنجاب کا اعلان، کہہ دو پنجاب اسمبلی سے کہ وہ 2/3 اکثریت سے جنوبی پنجاب کے صوبے کا اعلان کر کے دکھائے، پھر آگے بات کریں گے۔ تیرے بڑوں میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس طرح کر سکو۔ سندھ اور بلوچستان کو تقسیم کرنے کا خواب یہ تیرے بڑوں نے بھی دیکھا تھا، وہ بھی قبروں میں غرق ہو گئے اور تم بھی ہو جاؤ گے۔ تو بات صرف یہ ہے کہ جو حکومت 27ویں آئینی ترمیم کی آڑ میں جو کچھ کرنے جا رہی ہے، یا جو سازش کر رہی ہے، یا جو کھیل کھیل رہی ہے، اس کے کانسیکوینسز پورے ملک کو بھگتنے ہوں گے۔
NFC کو ختم کرنا ہے، بلوچستان اور سندھ کے حصے کو کم کرنا ہے، اور جو ہے وہ 18ویں آئینی ترمیم کے تحت صوبوں کو جو خود مختاری ملی ہے یا جو اختیارات ملے ہیں وہ کم کرنے ہیں، اور جو نیچرل ریسورسز ہیں اس کا مکمل کنٹرول وفاق کے حوالے کرنا ہے۔ پوری ساحلی پٹی کو آپ نے وفاق کے زیر انتظام دینا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہو یہ تو آپ بہت اچھا کر رہے ہو، کہ پاکستان کو تو آپ خود ہی توڑ رہے ہیں؟ توڑ دو۔ پاکستان ویسے بھی ایک کہاں ہے، بجلی نہیں ہے پھر بھی اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، انٹرنیٹ نہیں ہے پھر بھی تماشا لگا ہوا ہے، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی باتیں ہوتی ہیں۔ قانون کا نام نہیں ہے، آئین پر عمل درآمد نہیں ہے، پارلیمان ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے، سپریم کورٹ ہے لیکن پتہ نہیں کہاں ہے، تو پھر بھی یہ ملک چل رہا ہے۔ لوگ ووٹ کسی کو ڈالتے ہیں، جیت کون جاتا ہے، پھر بھی پاکستان چل رہا ہے۔ پارلیمنٹ میں کس کو جانا ہوتا ہے، جاتا کوئی ہے پھر بھی پاکستان چل رہا ہے۔ تمام چاہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا پارلیمنٹیرینس ہو، وہ کھڑے ہو کر حلف لیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہم اس آئین کا دفاع کریں گے۔ تو کیا آئین کا دفاع کرتے ہیں؟ کیا اسی آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہیں؟ کیا اسی آئین نے جو ان کا جو دائرہ کار محدود کر دیا ہے یا ان کی جو ان کی لیمیٹیشنز رکھ دی ہیں، کیا یہ اس میں رہ کر کام کرتے ہیں؟ کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے پالیسی سازی کرے؟ وہ کر رہی ہے۔ کیا کرے؟ یہی ہے پاکستان۔ تو بہرحال ویسے بھی گاڑی چل ہی تو اللہ کے آسرے پر ہی رہی ہے، لیکن جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہو اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اور میں حیران ہوں کہ ابھی تک سندھ کی طرف سے کوئی خاص رد عمل سامنے نہیں آیا، نہ ہی بلوچستان کی طرف سے اس معاملے پر کوئی خاص رد عمل آیا ہے کہ آخر ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس اس طرح عامر محمود جیسے لوگ اس طرح کے جو ہے وہ ایک آئیڈیاز فلوٹ کر رہے ہیں کہ جس سے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہو یا پھر ہمارے اپنے وجود کو کوئی خطرہ لاحق ہو۔ تو بہرحال ان کو یاد ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے ایک سازش اور بھی ہوئی تھی کہ پاکستان کو 1 یونٹ قرار دے دیا گیا تھا، اور پھر 1 یونٹ کی جو تحریک تھی اس نے ریاست کو تھوکا چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا، اور آج بھی آگے چل کے ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ آپ کا جو آئیڈیا ہے نا، یہ آپ اپنے فائلوں میں رکھ دیجیے گا، پھر جو آپ کے پاس مہمان ہیں ان کو دکھائیے گا کہ میں نے تو یہ بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ تو اس سے بڑھ کر ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے۔ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد میں بلوچ خواتین کو آج 37 دن ہو چکے ہیں، وہاں پر انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے۔ 37 دن بہت بڑے دن ہوتے ہیں۔ ایک گرم موسم میں 37 دن بیٹھنا، اور ایک ایسے مطالبات کے لیے جو آئینی بھی ہوں، لیکن پھر بھی ریاست ان سے کوئی بات چیت نہیں کر پا رہی، کر ہی نہیں رہے، وہ ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی۔ تو میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی اب چلے جاؤ، حجت تمام ہو چکی، اب آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہو اپنے وجود کی بقا کے لیے، اپنے نسلوں کی بقا کے لیے، اب آپ آزاد ہو۔ اب ریاست آپ سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے تو کہا تھا کیا وہ مذاکرات کرتے ہیں، لیکن آپ ہی نے مذاکرات نہیں کیے تھے۔ تو بہرحال اس حوالے سے BYC کی طرف سے ایک ڈاکیومنٹ جاری کیا گیا۔ اس ڈاکیومنٹ میں کہا گیا کہ کوئٹہ سے اسلام آباد تک، کراچی تک بلوچ خاندان سڑکوں پر ہے، گرمی میں، بارش میں، صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ ریاست نے انہیں کوئی اور راستہ نہیں چھوڑا۔ ان کا مطالبہ سادہ ہے، جبری گمشدگیوں کو روکیں، ہمارے بچوں کو مارنا بند کریں، لاپتہ افراد کو رہا کریں۔ کوئٹہ میں اگست کو مستونگ کے علاقے لگ پاس کے قریب پاکستانی فورسز کی فائرنگ سے جاں بحق 17 سالہ جو سید احسان کی والدہ کوئٹہ پریس کلب کے باہر احتجاجی کیمپ لگایا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے 10 دنوں سے گرمی میں تپتی دھوپ میں بیٹھی رہی۔ انصاف کی بجائے احسان کی والدہ کو ہراساں کرنے، ڈرانے، دھمکانے اور نگرانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اگست کو کوئٹہ پریس کلب نے اسے اپنی چھوٹی بیٹی سمیت احتجاجی کیمپ کے اندر سے 15 اگست کو گرفتار کر لیا گیا، اور دونوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، اور بعد میں انہیں واپس مستونگ بھیج دیا گیا، جہاں ان کی بیٹی کی حالت اس وقت تشویشناک ہے۔ اگر ہم بات کریں اسلام آباد بات کی، تو یہاں پر اپنا BYC کے رہنماؤں کے اہل خانہ
اور جبری طور پر جن کو لاپتہ کیا گیا ہے وہ 14 جون سے یہاں پر بیٹھے ہیں، اور ان کے اہل خانہ نے نیشنل پریس کلب کے باہر دھرنا دینے کی کوشش کی۔ وفاقی پولیس نے ان کو پرامن احتجاج کو خاموش کرنے کے لیے بدسلوکی اور دھمکیوں کا استعمال کرتے ہوئے انہیں روک دیا۔ بارش اور ہراساں کرنے کے بعد اہل خانہ یہ مطالبہ کرتے رہے کہ جو ہے وہ رہنماؤں کی رہائی کا، بلوچوں کا اپنے جبری گمشدگیوں کے خاتمے کا، بلوچستان میں ماورائے عدالت قتل کا سلسلہ بند کرنے کا، لیکن اسلام آباد کا رد عمل ہمیشہ کی طرح وہی ناانصافی ہی رہا۔ اسی طرح کراچی پریس کلب کے باہر کراچی یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے 45 سالہ طالب علم زاہد بلوچ کے اہل خانہ کا دھرنا جاری ہے۔ زاہد نے اپنے خاندان کی کفالت کے لیے بطور رکشہ ڈرائیور پارٹ ٹائم کام کیا۔ اس کے والد عبدالحمید ہیپاٹائٹس سی سے لڑ رہے ہیں، احتجاج کرنے کے لیے بہت کمزور ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایک بیمار باپ، ایک لاپتہ بیٹا، ایک خاندان انصاف کی بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ جبکہ جو ہے وہ BYC کی طرف سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان پر میری اطلاعات کے مطابق اب انہوں نے سوچنا شروع کر دیا ہے، یا پھر کچھ چیزیں چل رہی ہیں کہ دھرنا ہم نے کب ختم کرنا ہے۔ تو میرے خیال میں اب دھرنا ختم کر دیا جانا چاہیے، کیونکہ حجت تمام ہو چکی۔ آپ نے مطالبات رکھ لیے، نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا نے دیکھ لیا، لیکن اسی حوالے سے جس حوالے سے یہ BYC نے پیپر جاری کیا ہے، اسی حوالے سے ایڈوکیٹ ضمیر احمد شاہوانی کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے غیر قانونی طور پر حراست میں لینے کے بعد اور تفتیش کی، اور تفتیش کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ لیکن اسی سلسلے میں اب بلوچ پیپلز کانگریس کے سیکریٹری جنرل صادق آزاد بلوچ کی طرف سے جسٹس ریٹائرڈ ظہور احمد شاہوانی کے گھر رات کو 3 بجے CGD اہلکاروں کی طرف سے کسی قانونی وارنٹ یا عدالتی اجازت کے گھر میں گھسنا، جائیداد کی توڑ پھوڑ کی، اور ان کے بیٹے ایڈوکیٹ اور اسٹیٹ کونسل ضمیر احمد شاہوانی کو غیر قانونی طور پر حراست میں لے کر سخت تفتیش کے بعد رہا کر دیا۔ تاہم ان کا حراست میں لیا جانا اور جس انداز میں حراست میں لیا گیا ہے یہ انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ، انٹرنیشنل فیڈریشن فار دا ہیومن رائٹس کو ایک ہنگامی اپیل ارسال کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان میں غیر قانونی حراست اور ہراساں کرنے کے تمام واقعات کی تحقیقات کریں۔ حکومت پاکستان پر زور دیں کہ وہ بین الاقوامی قوانین کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے، قانون اور انسانی ہمدردیوں کے ذریعے متاثرین اور ان کے خاندانوں کی مدد کرے۔ بلوچستان میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے بارے میں عالمی برادری کو حکمت عملی مرتب کرنی چاہیے۔ بین الاقوامی برادری کی خاموشی سے مزید زیادتیاں کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کا خدشہ ہے۔ ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کے انصاف، وقار اور آزادی کے حصول میں ان کے ساتھ کھڑے ہو۔ تو یہ جو مطالبہ سامنے آیا ہے یہ ایک اہم مطالبہ ہے، اور متواتر BYC کی طرف سے بھی اقوام متحدہ کو اور ہیومن رائٹس کو لکھا جا رہا ہے، لیکن وہاں سے جو ریسپانس آ رہا ہے یا جس طریقے کا ریسپانس آنا چاہیے اس طریقے کا ریسپانس نہ آنا اپنے آپ میں ایک تشویشناک ہے۔ اقوام متحدہ کو سوچنا چاہیے کہ جس طریقے سے، جس شدت کے ساتھ جبری گمشدگیاں اور نسل کشی بلوچستان میں چل رہی ہے اس کا نوٹس انہیں ضرور لینا چاہیے۔ جس طرح میں نے آپ سے بات کی تھی بلوچستان حکومت کی نااہلی کی، بلوچستان حکومت مکمل طور پر نااہل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ انٹرنیٹ بند ہے، بسیں بند ہیں، ٹرین بند ہے، روڈ بند ہیں، 144 نافذ ہے، سب کچھ بند ہے، لیکن سرفراز بگٹی کہتا ہے کہ سب بہتر ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ کہتی ہے کہ انٹرنیٹ کھول دو، وہ نہیں کھولتے، اور پھر PTCL کا جو انٹرنیٹ ہے وہ بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آج پتہ چلا ہے کہ شاید جزوی طور پر کچھ علاقوں میں بلوچستان ہائی کورٹ کے حکم پر کہیں انٹرنیٹ کو بحال کر دیا گیا۔ لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ بلوچستان حکومت انتہا سے زیادہ نااہل ہے۔ ایک نمائشی وزیر اعلیٰ ایسا ہے کہ جو اپنی بیوروکریسی تک کی حفاظت کرنے میں برے طریقے سے ناکام رہا ہے، یا پھر وہ بیوروکریسی جس کو بلوچستان کے عوام کا دفاع کرنا چاہیے وہ خود وکٹم بنی ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 10 اگست 2025 کو زیارت کے علاقے زیزری سے اسسٹنٹ کمشنر محمد افضل اور ان کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا تھا۔
बलूचिस्तान हुकूमत उसे बाजियाब कराने में जब मुकम्मल तौर पर नाकाम रही तो नाकामी का एतराफ करते हुए अगवाकारों का सुराग लगाने पर 5 करोड़ रुपए नकद का ऐलान किया था बलूचिस्तान हुकूमत। इस हद तक निकम्मी नाअहल हुकूमत है। फिर मैं आपको याद दिलाता हूं, 12 जून 2025 को अगवा होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर तंब हनीफ नूरजई को ताहाल बाजियाब नहीं करवाया जा सका। हनीफ नूरजई के वर्सा ने फ्रीडम फाइटर्स से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रिहाई की दरख्वास्त की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ और अपना बलोच लिबरेशन फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी। इस वक्त की जो सूरत हाल है वो मैं अगर आपको बता दूं तो जहरी बलूचिस्तान का एक अहम शहर है, पिछले 10 रोज से बलोच आज़ादी पसंदों के जेर कंट्रोल है। खुजदार का इलाका जहरी गुज़िश्ता कंट्रोल में मुख्तलिफ मकामात पर पाक फौज को शदीद नौयत के हमलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम डेरा बुगटी की बात करें तो वहां पर ISI के दफ्तर के करीब वाक़ CTD के दफ्तर पर मुसल्लह अफराद ने रॉकेटों और खुदकार हथियारों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में एक एहलकार रमजान गाजानी हलाक जबकि अमीन गाजानी जख्मी हो गए। खारान में गुज़िश्ता शब मुसल्लह अफराद के हमले में एक पंजाबी आबादकार की हलाकत की इतलात मौसूल हो रही हैं। अगर हम बात करें मस्तों की तो कराची, कोयटा, मरकजी शाहरा, खड़कोचा, गुरु के इलाके में मुसल्लह अफराद की मादनियात ले जाने वाले ट्रक पर फायरिंग हुई है। फायरिंग से ट्रक के टायर बस्ट हो गए और फोर्सेज ने अपने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ट्रांसपोर्ट को रोक दिया। और तीसरी तरफ आप देखें तो BLA की तरफ से पंचगोर में डेथ स्क्वाड के सरगना गुलाम सरवर समेत इस्लाम वल्द गुलाम सरवर, निजाम वल्द गुलाम सरवर, सिकना पंचगोर और हबीबुल्लाह वल्द शाह मोहम्मद सिकना ग्रेशा खुजदार को हलाक करने की जिम्मेदारी कबूल कर दी है, जबकि 3 अदद क्लाशनकोफ, 1 अदद M4 और दीगर हथियारों समेत 2 गाड़ियों और 3 मोटरसाइकिलों को अपनी तहवील में लेने का दावा कर दिया। दूसरे बुलेदा से एक मगवी की लाश बरामद हुई। तो क्या ये ऐसी हुकूमत है बलूचिस्तान की कि जिसके लिए हम कह सकें कि कुछ नहीं? ये जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं ये रोज का किस्सा है, ये मैं रोज आपके सामने रखता हूं कि कहां से कितने लापता हुए, कितनों की मस्जिदा लाशें मिली, क्या क्या हो रहा है। तो क्या बलूचिस्तान के अवाम का आखिर कसूर क्या है? क्या उनका ये कसूर है कि उन्होंने सरफराज बुगटी को वोट नहीं दिया था? क्या उनका ये कसूर है कि वो बलोच हैं? क्या उनका ये कसूर है कि वो आइन को मानते हैं और उसी आइन को मानते हुए वो बलूचिस्तान में अपना इस्लामाबाद में बैठे हुए रियासत से मुज़ाकरात की दुहाई दे रहे हैं रियासत को कि रियासत हमसे मुज़ाकरात करे, लेकिन रियासत मुज़ाकरात नहीं कर रही। अगर रियासत अपने ही शहरियों से मुज़ाकरात नहीं कर रही तो फिर यहां पर मेरा सवाल ये बनता है कि सबसे बड़ा आइन शिकन कौन? रियासत आइन शिकनी कर रही है या वो बलोच खवातीन इस्लामाबाद में बैठी आइन शिकनी कर रही है? आप उनको गद्दार कहते हैं तो फिर यहां किसको गद्दार कहूं? बलूचिस्तान को आपने खिलौना समझ लिया, खेल रहे हो आप। कभी वकील को उठा लेते हो, कभी प्रोफेसर को उठा लेते हो, कभी डॉक्टर को उठा लेते हो, कभी शायर को उठा लेते हो, कभी दानिश्वर को उठा लेते हो, कभी टीचर को उठा लेते हो, कभी प्रिंसिपल को उठा लेते हो। एक अंधेर नगरी है बलूचिस्तान में जिसका कोई जो है वो कोई इंतहा हमें नजर नहीं आ रही कि आखिर कहां तक, आखिर कोई तो हद होगी, कहां तक आप ये सब कुछ करेंगे? क्या आप मतलब क्या करना चाह रहे हैं? इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के आप दबाव में है, हमें पता है, आप अमेरिका के दबाव में, हमें पता है, लेकिन इस दबाव का मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी के साथ इतना जुल्म करें। आप पूरे मुल्क को तोड़ फोड़ दें, काट दें, टुकड़े टुकड़े कर दें। तो ये जो कुछ कर रहे हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, जो कुछ ये जो बीज बो रही है, आज अच्छा हुआ ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इमरान खान के केसेस में, 9 मई के केसेस में जो जमानतें हुई हैं, उन्होंने तो उससे तो रियासत एक्सपोज हो गई ना। क्या हुआ फिर 9 मई का? क्या हुआ 9 मई के मास्टरमाइंड का, सहूलतकारों का? DGI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब बैठकर बड़े बड़े खुतबात दिया करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने गुब्बारे से हवा निकाल दी ना। तो वहां पर भी तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मुंह की खानी पड़ी। और मैं तो हैरान हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो उसका ये जो आईनी बेंच है, ये 26वीं आईनी तरमीम की कोख से बना ही रियासत की सहूलतकारी के लिए था, तो फिर ये कैसे हो गया?
और मैं इस बात पर भी हैरान हूं कि एक तरफ तो 9 मई के मास्टरमाइंड को की जमानतें मंजूर कर देता है और दूसरी तरफ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो अपना सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की इजाजत देता है और पार्लियामान को कानून साजी के अख्तियार देता है। ये हैरान कुन बात है। तो जो भी है, बहरहाल इमरान खान की जमानत मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक करारा जवाब है और जो 9 मई का बयानिया था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, उसके गुब्बारे से सुप्रीम कोर्ट ने हवा निकाल दी है। आगे जो हो वो हो। अब आप उनको नए मुकदमात में रखें, आपकी मर्जी है। अलकादी ट्रस्ट केस में आप उनकी जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से न लेने दें, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तो उनके पास ग्राउंड अब मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट उनकी फिर जमानत दे देगी। तो इसका मतलब ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कोई भी फैसला इतना मजबूत मुस्तहकम नहीं होता कि जिसको लॉजिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली या फिर कानूनी तौर पर उसका मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सामना कर सके। जजेस मैनेज करके आप फैसले तो ले सकते हैं, कोर्ट्स को मैनेज करके आप फैसले तो ले सकते हैं, आप अपनी मर्जी की आइन की तशरीह ले सकते हैं, 62-63 की आप अपनी मर्जी की तशरीह ले सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं ले सकते। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।